बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, इस कहानी की इससे पहले आप 18 किस्तें सुन चुके हैं। अब 19वीं किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। मैंने सब मशीन गन घुमाते हुए चारों तरफ देखा। साख्त और संगलास चट्टानें गोया नादीदा आंखों से मुझे घूर रही थीं और धीरे धीरे मेरी तरफ खिसक रही थीं। मालूम नहीं वो कौन सी हिस्स थी जिसने मुझे यकलख्त घुटनों के बल बैठने पर मजबूर कर दिया था। राशिद को तो मैंने धकेल कर तकरीबन गिरा ही दिया था। उसी लम्हे तकरीबन एक साथ कई फायर हुए और हमारे सरों के करीब एक पथरीली दीवार से बेशुमार चिंगारियां उड़ी। मैं रिंग कर एक बड़े से पत्थर की आड़ में हो गया। राशिद मेरे पीछे था। मुझे अब यकीनी तौर पर मालूम हो चुका था कि मेरी जान के दुश्मन किस सम्त में है, लेकिन मैंने फायर नहीं किया। नजर ही कुछ नहीं आ रहा था। महज चट्टानों पर गोलियां चलाने का क्या फायदा। मैंने चंद लम्हे इंतजार किया। बिलाखिर एक चट्टान के अक्ब से मुझे एक नाल और उसके पीछे एक सर उभरता दिखाई दिया। मैंने 4-5 गोलियां चलाई। सर वहां से गायब हो गया, मगर उसके जवाब में बहुत सी गोलियां चट्टानों से टकराईं। मेरा अंदाजा था कि चट्टानों के अक्ब में कम अज कम 4 आदमी मौजूद थे। उनमें से एक को शायद गजंद पहुंची थी। 2 पत्थरों के दरमियान एक खफीफ सी दरार में मैंने मामूली सी हरकत देखी और उस दरार पर गोलियां बरसा दी। घुटी घुटी सी एक चीख सुनाई दी, लेकिन उसके साथ ही मेरा दिल बैठ गया। गन का बेल्ट खाली हो चुका था। अब बका का रास्ता एक ही हो सकता था कि उससे पहले कि मेरे नादीदा दुश्मनों को इस अमर का एहसास हो कि मेरे पास एमुनेशन खत्म हो चुका था, मैं वहां से खिसक लूं। मैंने उल्टे कदमों खिसकना शुरू कर दिया। राशिद मेरे साथ था। गन मैंने वहीं फेंक दी। हालांकि वो अब भी मुझे कम अज कम लाठी का काम तो दे ही सकती थी, लेकिन राइफलों और टामिंग गन्स के सामने एक लाठी की क्या अहमियत थी। और फिर उसके वजन से छुटकारा पाकर मुझे दुश्वार गुजार रास्तों पर भाग दौड़ में कदरे आसानी हो सकती थी। राशिद खासी उम्दगी से मेरा साथ दे रहा था। जान के खौफ ने उसके थके हारे जिस्म में एक नई तवानाई भर दी थी। हम उल्टे कदमों चलते हुए जब नशीब में पहुंच गए और चट्टान के गिर्द घूम चुके तो हमने दौड़ना शुरू कर दिया। अब हम उस समत में नहीं जा रहे थे जिस तरफ पहले रवां थे। अपनी दानिस्त में मैं हमला आवरों से कतरा कर हतुल इम्कान आगे निकल जाने की कोशिश कर रहा था। मुझे मालूम था कि उन्हें हमारी गैर मौजूदगी का एहसास होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। मैं सूरज की मदद से समत का अंदाजा रखने की कोशिश कर रहा था, सिर्फ इसलिए कि कहीं हम उन भूल भलियों में भटकते हुए ऐन हमलावरों के सामने ही न जा निकलें। दौड़ते दौड़ते राशिद ही की नहीं, मेरी भी हालत खराब हो चुकी थी। राशिद तो अब हर कदम पर गिर रहा था। तहम मेरा दिल कह रहा था कि अपने खून के प्यासों को काफी पीछे छोड़ आए हैं। अगर उन्हें यह अंदाजा ना होता कि हम किस समत में निकले हैं तो हमारी बका के कुछ इम्कानात पैदा हो सकते थे। अब हम जिस इलाके में पहुंच चुके थे यहाँ कुछ सब्जा नजर आने लगा था। फिर हम एक शोर मचाते पहाड़ी नाले के करीब जा पहुंचे और बेदम होकर उसके किनारे पर गिर गए। काफी देर तक हम वहीं पड़े, बुरी तरह हाँफते रहे। हर सांस पर गोया पसलियों में छुरियां सी चुभ रही थीं। मेरी हालत कुछ संभली तो मैंने ऊंधे मुंह होकर नाले में झांका। नाला 4-5 फीट चौड़ा था और उसमें बहता हुआ पानी गो के शफाफ था, मगर उस तेजी से बह रहा था कि नाहमवार खाई से मुशाबा इस गुजरगाह में समंदर झाग सी फैली हुई थी। मैंने मवेशियों की तरह गर्दन झुकाकर पानी पीने की कोशिश की, मगर कामयाबी न हुई। अलबत्ता चेहरा और बाल पानी में तर हो गए थे। बिलाकर मैंने दोनों हाथ लटकाए और चुल्लू में भर भर कर पानी पीने लगा। राशिद ने देखा तो वो भी सीने के बल रेंगता हुआ किनारे तक आने की कोशिश करने लगा, मगर उसमें खिसकने की भी सकत नहीं थी। मिलाकर मैंने ही चुल्लू में भर भर कर उसे भी पानी पिला दिया। सैर होकर पानी पीने के बाद हम चित लेटे रहे। गर्दन तक हमारे चेहरे गोया शफाफ पानी से धुल चुके थे और दहकते मैदे को भी उस ताज़ा और निमकियाती पानी से ठंडक सी मुयस्सर आ गई थी। ठंडी ठंडी हवा चेहरे से टकरा रही थी। जल्द ही हमने अपने आप को काफी हद तक ताज़ा दम महसूस किया। खाली पेट में पानी जरा चुबा तो था, लेकिन जल्दी ही तकलीफ मादूम हो गई। बिलाकर हम उठ बैठे। मैंने जूते उतारे और पाँव नाले में लटका कर बैठ गया। दुखते हुए पैरों को ठंडे ठंडे पानी की टकोर से बड़ा आराम सा महसूस हुआ। शहरों में बीमार और नीम बीमार लोग नीम गर्म पानी से जिस्म के दुखते हुए हिस्सों की टकोर करते हैं, लेकिन मुझे पहली बार तजुर्बा हुआ था कि दुखते हुए जिस्म पर शफाफ पानी की टकोर क्या मानी रखती है। राशिद इधर उधर देख रहा था। जिधर पानी की राह में रुकावटें जरा कम थीं, उधर पानी पर झाग भी कम थी। वो कुछ और आगे को खिसक कर गौर से उधर देखने लगा। दफातन वो खौफजदा अंदाज में चीख उठा। एक बार फिर वो थर थर कांपने लगा था। मैं जल्दी से खिसक कर राशिद के करीब पहुंचा। मैंने जब पहाड़ी नाले के उस हिस्से की तरफ देखा जिस तरह राशिद एक टिक देख रहा था और खौफ से थर थर कांप रहा था, तो मुझे भी एक बार तो झुरझुरी सी आ गई। शफाफ पानी में पत्थरों के दरमियान एक लाश अटकी हुई थी। लाश किसी औरत की थी और उस पर लिबास की जगह महज चंद धज्जियां थीं। उसका सर धड़ से तकरीबन अलहदा ही था। महज चंद नसों और थोड़ी सी खाल की बदौलत वो जुड़ा हुआ था और मुकम्मल तौर पर अलग नहीं हुआ था।
اور یقیناً خوبصورت اور سرخ و سفید رہی ہوگی، مگر اب جب کہ وہ زندگی سے محروم ہو چکی تھی، اس کی نس نس خون سے خالی ہو چکی تھی، اور نہ جانے کب سے پانی میں پڑے رہنے کی وجہ سے اس کی جلد بھیگے اور گلے ہوئے لٹھے سے مشابہ ہو چکی تھی، تو اسے دیکھ کر اسی طرح خوف آ رہا تھا جیسے ویرانے میں اچانک ہمارا سامنا کسی بدروح سے ہو گیا ہو۔ اس کی کٹی ہوئی گردن سے خالی خالی نسیں اور نرخرا ڈراؤنے سے انداز میں جھانک رہا تھا، جانے اسے کس جرم کی ایسی بہیمانہ سزا دی گئی تھی۔ شاید کمزور ہونا یا عورت ہونا ہی اس کا سب سے بڑا جرم تھا۔ اس علاقے میں موت ویسے بھی گویا قطعی عام سی چیز تھی۔ کمزور یہاں شاید طاقت کے لیے محض بار برداری کا ایک جانور تھا۔ یہاں جنگل کا قانون رائے تھا۔ اس علاقے کا غالباً کسی مہذب معاشرے سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ شاید ملک کا قانون یہاں لاگو نہیں ہوتا تھا۔ مجھے اس احساس سے بھی ابکائی سی آ رہی تھی کہ ہم نالے میں جس جگہ سے پانی پی رہے تھے اس سے چند گز پیچھے ہی یہ لاش پھنسی ہوئی تھی اور پانی کا بہاؤ بھی ہماری ہی طرف تھا۔ راشد پر تو صرف خوف ہی کا غلبہ تھا۔ میں نے اپنی تھکن اور شکستگی کو بھول کر راشد کا ہاتھ تھام کر اٹھتے ہوئے کہا، ہمارے لیے بہتر یہی ہے کہ اپنا سفر جاری رکھیں۔ یہاں بیٹھ کر ایک تو خواہ مخواہ اس لاش کی موجودگی کے احساس سے طبیعت خراب ہوتی رہے گی، دوسرا یہ بھی خطرہ ہے کہ ہمارا پیچھا کرنے والے ہم تک نہ پہنچیں۔ راشد نے اس بات میں سر ہلایا اور کچھ بولے بغیر میرے ساتھ چل پڑا۔ ایک بار پھر ناہموار پہاڑی راستوں پر ہمارا سفر شروع ہو گیا۔ دھوپ اب ڈھلنے لگی تھی۔ راشد کچھ دیر تو خاصی چستی سے میرا ساتھ دیتا رہا، لیکن بالآخر اس پر پھر تھکن اور شکستگی غلبہ پانے لگی۔ وہ تنویمی سی حالت میں ایک ٹک افق کی طرف دیکھتا ہوا گرتا پڑتا میرے ساتھ چل رہا تھا۔ نیم واہ ہونٹوں پر پپڑیاں جم چکی تھیں اور چہرہ ستا ہوا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اس کی حالت بھوک سے بھی خراب ہوگی۔ خود میرے پیٹ میں ٹھیسیں سی اٹھ رہی تھیں۔ اس کے باوجود میں حتی الامکان چکندہ رہنے کی کوشش کر رہا تھا، تاہم اب کسی طرف سے خطرے کی بو محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ معلوم یہی ہوتا تھا کہ ہم امداد غیبی کے سہارے اپنے خون کی پیاسوں کو چکر دینے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ تقریباً 2 گھنٹے کے سفر کے بعد جب راشد چلتے چلتے بار بار لڑکھڑانے گرنے لگا تھا، تقریباً موزانہ طور پر ہم ایک سڑک پر پہنچ گئے۔ کچھ دیر پہلے ہم ایک ٹیڑھی میڑھی پہاڑی کھو میں چل رہے تھے۔ اس کے اختتام پر ہمیں یوں لگا جیسے آگے عمیق کھائیوں کے سوا کچھ نہیں، مگر جب ہم نے جھانک کر دیکھا تو تقریباً 15 فٹ نیچے خاصی چوڑی سڑک نظر آ رہی تھی۔ اس سڑک کے دوسری طرف البتہ کھائیاں ہی تھیں۔ اب مسئلہ 15 فٹ کی بلندی سے چھلانگ لگانے کا تھا۔ انسان پر جب شکستگی طاری ہو تو چھوٹی چھوٹی مصیبتیں بھی بہت بڑی معلوم ہوتی ہیں۔ راشد تو نیچے جھانکنے کے بعد خشک ہونٹوں پر خشک زبان پہ رہا تھا، گو کہ ایک امید نو کی روشنی اس کی آنکھوں میں جھلک آئی تھی، مگر مجھے معلوم تھا کہ چھلانگ لگانا کم از کم اس وقت اس کے بس کی بات نہیں۔ بالآخر میں سینے کے بل کھائی میں لیٹ گیا۔ میں نے بہزار دقت پہلے راشد کو نیچے لٹکایا، اور جب اسے سڑک اپنے پیروں سے کافی قریب محسوس ہونے لگی تو میں نے اسے چھوڑ دیا اور وہ خیریت سے نیچے کود گیا۔ اس کے بعد میں نے حتی الامکان متحد ہو کر آنکھیں بند کر کے پنجوں کے بل چھلانگ لگائی۔ ایک بار تو میرا بھیجا ہل کر رہ گیا تھا اور خالی میدا گویا حلق کے راستے باہر آ گیا۔ اس کے باوجود میں نے آنکھیں کھولنے سے پہلے خدا کا شکر ادا کیا کہ کسی آبادی کی طرف پہنچنے کی کچھ امید تو بدی۔ چند لمحے ہم سڑک کے کنارے بیٹھے سانس درست کرتے رہے، پھر اٹھ کر کنارے ہی کنارے ڈھلان کے رخ پر چل دیے۔ بل کھاتی سڑک پر ابھی ہم زیادہ دور تک نہیں گئے تھے اور نیم دائرے سے مشابہ ایک موڑ مڑ رہے تھے کہ عقب سے کھڑکھڑ کی آواز سنائی تھی۔ مڑ کر دیکھا تو ایک ٹرک آتا دکھائی دیا۔ ٹرک کے کیبن میں ڈرائیور کے علاوہ بھی 2 آدمی نظر آ رہے تھے۔ میرا خیال ہے قدرت نے اب صحیح طور پر ہی ہماری مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میں نے رکتے ہوئے کہا، مجھے امید ہے کہ اس ٹرک میں ہمیں لفٹ مل جائے گی۔ دفعتاً میں نے راشد کی طرف دیکھا، وہ ٹرک کی طرف دیکھتے ہی اس طرح سہم کر رہ گیا تھا جیسے خرگوش نے ویرانے میں بھیڑیے کو دیکھ لیا ہو۔ وہ سرسراتی سی آواز میں بولا، بھائی جان، یہ لوگ بھی تو بالکل ویسے ہی لگ رہے ہیں، خرکاروں جیسے۔ ہم اتنی تکلیف اٹھا کر ایک مصیبت سے نکلنے کے بعد دوسری مصیبت میں نہ پھنس جائیں۔ ہر قومیت میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں راشد میاں، میں نے مربیانہ لہجے میں کہا۔ خطرہ تو ہمیں مول لینا ہی پڑے گا، ورنہ ویسے بھی شاید ہم اس علاقے میں بھٹکتے بھٹکتے بھوک و پیاس سے مر جائیں۔ اس سے پہلے کہ راشد مزید کچھ کہتا، ٹرک ہمارے قریب آن رکا اور ڈرائیور نے کھڑکی سے سر نکال کر پشتو میں کچھ پوچھا۔ میری ہچکچاہٹ دیکھتے ہوئے فوراً اردو میں بولا، کون ہے تم لوگ؟ کدھر سے آیا ہے؟ کدھر جانا ہے؟ میں فوری طور پر کوئی فیصلہ نہ کر سکا کہ اسے کیا بتانا مناسب رہے گا۔ کسی غیبی طاقت نے گویا خود بخود ہی میرے منہ سے سچ نکلوا دیا، بھائی صاحب، ہم بہت مصیبت زدہ ہیں، خرکار کیمپ میں پھنس گئے تھے، بڑی مشکل سے نکل کر بھاگے ہیں۔ اگر آپ ہمیں کسی شہر تک پہنچا دے تو آپ کا بڑا احسان ہوگا۔ چند لمحے وہ کچھ نہ بولا۔ ایک بار تو مجھے افسوس بھی ہوا کہ میں اتنی تیزی سے سچ کیوں بول گیا۔ ڈرائیور پر خیال نظر سے ہمارا جائزہ لے رہا تھا، اس کے ساتھی بھی جھک جھک کر ہمیں سرتاپا دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ راشد کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا اور میں محسوس کر رہا تھا کہ اس کے جسم پر کپ کپی سی تاری تھی۔ بالآخر ڈرائیور نے گویا کسی خیال سے چونکتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا۔ وہ ٹرک سے اترے اور ہمارا جائزہ لیتے ہوئے ٹرک کے پچھلے حصے کی طرف بڑھ گئے۔ وہ دونوں نوجوان تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ راشد ٹرک میں بیٹھنے سے گریزاں تھا،
لیکن میں نے بہرحال تن بتقدیر ہونے اور جوا کھیلنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ راشد میرے ساتھ تقریباً گھسیٹتا ہوا ڈرائیور کیبن میں آ بیٹھا۔ ڈرائیور کو میری بات سن کر جیسے چپ سی لگ گئی تھی، یا پھر شاید اس میں جذبہ تجسس ہی نہیں تھا۔ اس نے مجھ سے مزید کچھ بھی نہیں پوچھا، کسی قسم کی تفصیلات جاننے کی کوشش نہیں کی اور ٹرک کو گیئر لگا دیا۔ کافی دیر تک وہ سڑک پر نظریں جمائے خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا۔ بالآخر میں نے خود ہی اس ناگوار سے سکوت کو توڑتے ہوئے پوچھا، تم اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ پشاور، اس نے جواب دیا۔ 3-4 گھنٹے کا سفر باقی ہے۔ پشاور میں ہم 2 رات ٹھہرے گا، پھر پنڈی کے لیے روانہ ہوگا۔ تم لوگ کو کدھر جانا ہے؟ میں نے راشد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ لاہور جائے گا، میں اس کو وہاں چھوڑ کر سیالکوٹ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے۔ وہ اب بھی ہماری طرف دیکھے بغیر پرخیال لہجے میں بولا، ہم تم کو پشاور ریلوے اسٹیشن پر چھوڑ دے گا، وہاں سے تم لوگ ٹرین سے لاہور چلے جانا۔ اس کے لہجے نے میری تشویش کافی حد تک کم کر دی تھی۔ وہ واقعی ہماری مدد کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ راشد کی بھی کچھ جان میں جان آ گئی تھی۔ ذہن اور جسم کو کچھ آرام اور سکون میسر آ جائے تو دوسرے مطالبے جاگ اٹھتے ہیں۔ ٹرک والوں کی طرف سے کچھ اطمینان ہوا تو بھوک کے افریت نے ایک بار پھر معدے کو کھرچنا شروع کر دیا اور اس کا یہ احساس اب پہلے سے زیادہ شدت سے ہونے لگا تھا۔ تاہم میں ضبط کیے بیٹھا رہا۔ راشد کی حالت مجھ سے بھی زیادہ خراب تھی۔ نکات کے مارے اس کی آنکھیں بار بار بند ہونے لگتی تھیں اور سر دائیں بائیں ٹھلکنے لگتا تھا۔ تاہم وہ چونکہ دوسرے دروازے کی طرف بیٹھا تھا، اس لیے ڈرائیور اس کی کیفیت سے بے خبر تھا۔ بل کھاتے پہاڑی راستے پر سفر خاصی سست رفتاری سے طے ہو رہا تھا۔ تاہم اندھیرا پھیلنے تک ہم بلندیوں سے اتر آئے اور تنگ سی سیدھی سڑک پر سفر کرنے لگے، جس کے دونوں طرف پتھریلے سے میدان تھے اور سڑک کی روشنیوں کی جہاں تک رسائی تھی وہاں تک تو کوئی کھائی وغیرہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ اب بھوک کی اذیت میری برداشت سے بھی باہر ہو گئی تھی، اور بھوک بڑی ظالم چیز ہے، ساری انسانی خصوصیات چھین لیتی ہے۔ شرم و جھجک و حیا، نفاست، شائستگی سب دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ میں نے بھی بلا کر اجنبیت کی جھجک کو بلائے طاق رکھتے ہوئے ڈرائیور سے کہا، خان صاحب آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ ہوگا؟ ہم دونوں بھوک کے مارے قریب المرگ ہیں۔ ہم کو اس کا اندازہ تھا، ڈرائیور مشفقانہ لہجے میں بولا، اس لیے ہم ان خطرناک راستوں پر بھی گاڑی تیز چلا رہا تھا۔ بس اب تھوڑی دیر میں ہم ایک ہوٹل پر پہنچنے والا ہے، جب تک تم لوگ یہ کھاؤ۔ اس نے محتاط انداز میں ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ تھام کر قدرے جھک کر دوسرے ہاتھ سے سیٹ کے نیچے سے کپڑے کا ایک چھوٹا تھیلا نکالا اور میری گود میں رکھ دیا۔ میں نے تھیلے میں ہاتھ مار کر دیکھا، اس میں کچھ سیب تھے۔ میں اور راشد ندیدوں کی طرح سیبوں پر ٹوٹ پڑے۔ سیب کل 5-6 ہی تھے، وہ ہم نے چٹ کر دیے۔ پیٹ میں کچھ گیا تو انسانی جذبے بھی لوٹ آئے، دنیا بھی نسبتاً بہتر لگنے لگی اور منزل بھی کچھ قریب نظر آنے لگی، ورنہ اب تک یہی لگ رہا تھا کہ ہم ایک تاریک پٹی پر چل رہے ہیں جو شاید پاتال کی طرف جا رہی ہے۔ کچھ دیر بعد کم از کم مجھے یہ اندازہ ہوا کہ بھوکوں مرتے آدمی کے لیے سیب شاید اتنی اچھی چیز نہیں، کیونکہ تقریباً آدھے ہی گھنٹے بعد پہلے سے زیادہ شدت سے بھوک جاگ اٹھی۔ تاہم غنیمت یہ رہا کہ زیادہ دیر یہ اذیت برداشت نہ کرنی پڑی۔ ویرانے میں سڑک سے کچھ ہٹ کر قدرے نشیب میں اچانک ہی کچھ روشنیاں زمین کا سینہ چیر کر نکل آئی تھیں۔ یہ کچھ پیٹرومیکس لیمپ تھی جو 2 بڑے بڑے چھپروں میں اور ان کے سامنے زمین میں گڑی ہوئی لکڑی کی بلیوں پر لٹکے ہوئے تھے۔ ان چھپروں میں تندور، چولہے، میز، کرسیاں وغیرہ موجود تھے۔ چھپروں کے سامنے کھلے آسمان تلے موٹے موٹے پایوں والی اتنی بڑی بڑی چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں کہ ان میں سے ہر ایک کسی چھوٹے موٹے اکھاڑے کا کام دے سکتی تھی۔ ان چارپائیوں کے درمیان لکڑی کی بےہنگم اور بھاری بھرکم میزوں پر جگوں کی جگہ پانی کے چھوٹے چھوٹے گھڑے اور المونیم کے گلاس رکھے ہوئے تھے۔ ٹرک چھپروں کے قریب رک چکا تھا، یہاں کئی اور ٹرک پہلے سے ہی موجود تھے۔ چارپائیوں پر چند ڈرائیور اور کلینر وغیرہ کھانے پینے میں خوش گپیوں میں مصروف تھے اور چند نیم دراز تھے۔ چھپروں میں تندور پر روٹیاں لگ رہی تھیں، دیگوں میں چمچے کھنکھڑا رہے تھے اور ہوا میں دنیا کی سب سے سوندھی خوشبو روٹی کی خوشبو چکرا رہی تھی۔ ایک چھپر کی پیشانی پر ایک چھوٹا سا بورڈ بھی آڑا ترچھا لٹکا ہوا تھا۔ دھوئیں سے یہ بورڈ تقریباً سیاہ ہو چکا تھا، تاہم اس پر اردو میں جلی حروف میں لکھا ہوا تھا، ڈرائیور ہوٹل پڑھا جا سکتا تھا۔ اس کے نیچے قدرے کم جلی حروف میں یہ اعلان بھی پڑھا جا سکتا تھا کہ یہاں ڈرائیور بھائیوں کے لیے ہر چیز دیسی گھی میں تیار کی جاتی ہے، ملاوٹ ثابت کرنے والے کو 1000 روپے نقد انعام۔ اس ویرانے میں یہ خالص دیسی قسم کا ریسٹورنٹ اس وقت مجھے جنت ارضی محسوس ہو رہا تھا۔ میں اور راشد اپنے محسن ڈرائیور کے ساتھ ٹرک سے اتر آئے۔ ڈرائیور کے دونوں ساتھی بھی ٹرک کے پچھلے حصے سے نیچے اتر آئے تھے۔ ڈرائیور نے غالباً دانستہ طور پر ایک ایسی چارپائی بیٹھنے کے لیے منتخب کی تھی جس پر روشنی کی صحیح طور پر رسائی نہیں تھی۔ میں ایسی جگہ پر بیٹھنا چاہتا تھا، اگر ہم روشنی میں بیٹھتے تو اس ماحول میں میری اور راشد کی شکستہ حالی اور اجنبیت ہر ایک کو کھٹکتی۔ شاید کوئی ہمارے موسن ڈرائیور سے سوالات ہی کرنا شروع کر دیتا، جبکہ اس بندہ خدا نے خود ہم سے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔
ड्राइवर ने सबके लिए फराग दिली से खाने का आर्डर दिया और कुछ देर बाद जब गर्मा गर्म रोटियां और भुने हुए गोश्त की कढ़ाई हमारे दरमियान रखी गई तो उसकी खुशबू से मुझ पर रेशा खत्मी की सी कैफियत तारी होने लगी। हाथ पांव कांपने लगे और एक लम्हे के लिए तो मुझे शुबा हुआ कि खुशी के मारे मैं कहीं बच्चों की तरह कलकारियां न मारने लगूं। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप पर काबू रखा। अपने खाने की रफ्तार पर काबू रखने के लिए मुझे उससे भी ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ी। शुक्र है रोशनी कम होने की वजह से कोई मेरी हरकत सकनात और तासरात सही तौर पर नहीं देख पा रहा था, वरना शायद ये उसके लिए एक अजीबो गरीब नज़ारा होता। मसला सिर्फ ये नहीं था कि मुझे उस वक्त शदीद भूख लगी हुई थी, बल्कि एक वजह ये भी थी कि कितने ही दिनों बाद मैंने ऐसे खाने की शक्ल देखी थी जिसे खाना कहा जा सकता था। ड्राइवर गालिबन मेरी कैफियत को समझ रहा था। मुलायमत से बोला, थोड़ा हाथ रोक कर खाना। ऐसा हालत में जब तुम जरूर बहुत सारे फाके काट कर आ रहा है, एकदम डट कर खाना खाने से तबीयत खराब हो जाता है, समझा? वैसे आगे तुम्हारा मर्जी, हम तुमको खाने से मना करने को नहीं चाहता, लेकिन तुम्हारे फायदे के लिए बोलता है। बात उसकी दुरुस्त थी, ताहम उस पर अमल करने के लिए मुझे अपनी ऊँगती हुई कुव्वत इरादे को बड़ी मुश्किल से बेदार करना पड़ा। खाने के बाद कहवे का दौर चला, जिससे मेरे हवास में चुस्ती आने के बजाय खुमार तारी हो गया। ड्राइवर ने अदायगी की और कुछ देर बाद हम उठकर दोबारा ट्रक में बैठकर चल दिए। वही ट्रक की घूंघू, वही गर्दोपेश की वीरानी, वही बलखाती स्याह पट्टी से मुशाबा सड़क। धीरे धीरे गनूदगी मेरे ज़हन पर गालिब आ गई। राशिद मुझसे पहले ही दरवाजे से टेक लगाए आड़ा तिरछा पड़ा सो रहा था और किसी बिल्ली की तरह खरखरा रहा था। मैं न चाहते हुए भी उस पर तकरीबन ढेर हो गया और जाने कब परियों के हंडोले में झूले लेता हुआ सो गया। मालूम नहीं कितनी देर सोते रहने के बाद मैंने महसूस किया कि कोई मुझे झंझोड़ रहा है। मैंने आंखें खोली। ड्राइवर मुझे और राशिद को झंझोड़ रहा था। हम दोनों आंखें मलते हुए सीधे होकर बैठ गए। ट्रक एक सड़क के किनारे रुका हुआ था। सामने ही सालखोरदा सी ईंटों की एक गुलाबी दीवार नजर आ रही थी, जिसमें एक महराबी दरवाजे पर जर्द और कमजोर सी रोशनी बखेरता हुआ एक बल्ब झूल रहा था। वो सामने रेलवे स्टेशन है। ड्राइवर ने इशारा करते हुए कहा, तुम इधर जाकर अता पता करो। हमारा ख्याल है 1-1.5 घंटे बाद एक गाड़ी लाहौर की तरफ रवाना होगा, तुम लोग उसी से निकल जाओ। फिर वो अपनी सदरी से 100 के 2 नोट निकालते हुए बोला, बगैर टिकट जाने का कोशिश मत करना, वरना इतना मुसीबत उठाकर भी शायद 2-4 महीने और घर न पहुंच सको। जेल भी खरकार कैंप से कुछ कम नहीं। मैं नोट लेते हुए हिचकिचा रहा था, चुनाचे वो उसने मेरी मैली कुचैली कमीज की जेब में ठूंस दिए। फिर जैसे उसे कुछ और ख्याल आया, सीट पर रखी हुई तयशुदा 2 गर्म चादरें उठाकर मेरी गोद में डालते हुए बोला, तुम लोगों का तो हुलिया इतना खराब है कि टिकट होने के बावजूद तुमको कोई आवारा गर्द चोर उचक्का समझ कर पकड़ ना ले। तुम्हारा बात तो लोग बाद में सुनेगा, इसलिए तुम दोनों एक चादर लपेटे रखना, सर्दी से भी बचेगा और ये मैला कुचैला कपड़ा भी काफी हद तक छुपा रहेगा। मैंने गैर इरादी तौर पर उस शख्स का हाथ थाम लिया और गुलगेर से लहजे में कहा, खान साहब तुम इंसान नहीं फरिश्ता हो। उसने किस्याने से अंदाज में कहका लगाया, ये भी तुमने अजीब बात किया बरादर, हम तो अभी सही तरीके से इंसान भी नहीं बना, तुमने हमको फरिश्ता बना दिया। उसके दोनों साथी ट्रक के पिछले हिस्से से उतरकर दरवाजे के करीब आ खड़े हुए थे और गालिबन हमारे उतरने के मुंतजिर थे। मैंने ड्राइवर से अलविदाई मुसाफा करते हुए कहा, हम अभी तक अपने मोहसिन का नाम भी नहीं जान सके। नाम को छोड़ो भाई, वो बेपरवाही से बोला, हम तो अब ध्यान काम पर रखता है। हमारा ख्याल में हमारा जो काम था हमने भी सही तरीके से पूरा नहीं किया, क्योंकि हमारा भी कुछ मजबूरी है, हमको माफ़ कर देना। हम बस तुम्हारा इतना ही खिदमत कर सका था। और हाँ, जिस इलाके में तुमको इतना तकलीफ उठाना पड़ा वो हमारा ही इलाका था, इसके लिए भी हमको माफ़ कर देना। हमारा इलाका में बड़ा अजीब काम होता है, हमको बहुत गुस्सा आता है, लेकिन क्या करें, हम मजबूर हैं। उसके लहजे में मजबूर खलूस शामिल था। वो सर झटक कर सीधा होकर बैठ गया। उसने स्टीयरिंग संभाल लिया था। ये गोया इस बात का इशारा था कि अब हमें रुखसत हो जाना चाहिए। मैंने दिल ही दिल में उसे न जाने कितनी दुआएं दी और ट्रक से उतर आया। राशिद मुझसे पहले उतर चुका था। हमने ड्राइवर के साथियों से हाथ मिलाया। वो बस खामोशी से हमें घूरे जा रहे थे, जैसे हम कोई अजूबा हैं। हम चादरें लपेट कर चल पड़े तो वो दोनों ट्रक में सवार हो गए। दूसरे इलम में इंजन बेदार हुआ, हेडलाइट्स रोशन हुई और ट्रक हरकत में आ गया। मैं राशिद को साथ दिए रेलवे स्टेशन की तरफ चल दिया। प्लेटफार्म पर खासी चहल पहल थी। एक कुली को रोक कर मैंने ट्रेनों के मुतल्लिक मालूमात हासिल की। तकरीबन आधे घंटे बाद खैबर मेल कराची के लिए रवाना होने वाली थी। उसमें हम लाहौर जा सकते थे। 3rd क्लास के 2 टिकट खरीद कर आहनी साहिबान तले एक बेंच पर बैठ गए। एक तवील खामोशी के बाद राशिद बोला, भाईजान मुझे अब भी यकीन नहीं आ रहा कि हम उस जहन्नम से निकल आए हैं। क्या हम वाकई अब घर पहुंच जाएंगे? उसके लहजे में बेउनवान सा खौफ छलक रहा था। इंशाअल्लाह, मैंने वसूख से कहा। मैं उस वक्त और बहुत सी बातों पर गौर कर रहा था। चंद लम्हे बाद मैंने पाँव सीधे रखते हुए कहा, देखो राशिद, तुम बड़े घर के लड़के हो। मेरा ख्याल है तुम्हारी गुमशुदगी पर खासा हंगामा बर्पा होगा। पुलिस वगैरह भी भाग दौड़ में मसरूफ होगी, शायद। उसने मुतजब्बब लहजे में कहा।
میں یہ چاہتا ہوں کہ گھر پہنچ کر تم خرکار کیمپ سے اپنے فرار کی کہانی تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ سناؤ، جس میں تمہارا بھی فائدہ ہے اور میرا بھی۔ میں نے ٹھہرتے ہوئے لہجے میں کہا، مثلاً ایک تو تمہیں وہ سب کچھ بیان کرنے کی ضرورت نہیں جو تمہارے ساتھ ہوتا رہا ہے۔ جی ہاں، اس نے نظریں جھکا کر دھیمے اور شرمسار سے لہجے میں کہا، اور میرے بارے میں بھی یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں نے 3 افراد کو قتل کیا تھا، تب ہم فرار ہونے میں کامیاب ہو سکے۔ میں نے اسے سمجھایا، زیادہ سے زیادہ تم یہ کہہ سکتے ہو کہ میں نے رات میں کسی وقت موقع پا کر چوکیدار کے سر پر پتھر یا کچھ اور مار کر اسے بے ہوش کر دیا تھا اور اس طرح ہم فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ تمہیں کسی کی ہلاکت وغیرہ کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ کیوں؟ اس نے سر اٹھا کر قدرے حیرت سے پوچھا۔ اس سے تو آپ کی بہادری ظاہر ہوتی ہے۔ اس کے لہجے میں معصومیت جھلک آئی۔ مجھے اپنی بہادری ظاہر کرنے کا کوئی شوق نہیں، میں نے ملائمت سے کہا۔ مجھے معلوم ہے کہ پولیس اس مسئلے میں کرائے گی تو کچھ نہیں۔ کوئی خرکار کیمپ اس سے پہلے پولیس نے ختم کیا ہے، نہ آئندہ کرے گی۔ یہ تو خیر بہت دور دراز علاقے کا کوئی خرکار کیمپ تھا، ان کی تو بغل میں کوئی ایسا خرکار کیمپ ہو تو وہ اس کا رخ نہیں کرتے، لہٰذا وہ ہمارے خیریت سے لوٹ آنے پر ہی خدا کا شکر ادا کریں گے اور جو کچھ بھی پوچھ گچھ کریں گے وہ محض کھانہ پوری ہوگی۔ لیکن میرے ہاتھوں 3 خرکاروں کے قتل کی بات سن کر شاید وہ اپنی تفتیش لمبی کر دیں اور مجھ سے کچھ زیادہ ہی سوال و جواب کرنے لگیں، اور میرے حالات کچھ ایسے ہیں کہ میں زیادہ لمبی تفتیشیں اور سوال و جواب کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ جی ہاں، اس نے جلدی سے کہا۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ اپنے فرار کی کہانی کو قدرے سادہ بنا کر سناؤ، میں نے کہا۔ اول تو میں سوچ رہا ہوں کہ تمہیں تمہاری گلی میں ہی چھوڑ کر لوٹ آؤں، تم چاہو تو میرا کوئی ذکر ہی نہ کرنا۔ ہاں یہی ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ تمہارے گھر نہیں جاؤں گا۔ یہ خیال اچانک ہی میرے ذہن میں آیا اور میرے دل کو بہت ہی بھایا تھا۔ مجھے یک لگت ہی احساس ہوا تھا کہ واقعی مجھے اس کے ساتھ اس کے گھر جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ میں اسے بحفاظت گھر تک پہنچانا اپنی اخلاقی ذمہ داری محسوس کر رہا تھا۔ اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ میں اسے اس کی گلی میں چھوڑا تھا۔ پیشے کے لحاظ سے میری زندگی جس ڈگر پر آ چکی تھی، اس کی وجہ سے اب میں غیر ضروری طور پر اور زیادہ لوگوں کے سامنے جانے اور زیادہ سوال و جواب سے کترانے لگا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا بھائی جان، راشد بےتابی سے بولا۔ آپ کو 1 آدھ دن کے لیے تو میرے چچا کے یہاں رہنا پڑے گا، آپ ہی کی وجہ سے تو مجھے نئی زندگی نصیب ہوئی ہے۔ میرے چچا چاچی آپ سے مل کر بہت خوش ہوں گے، بہت اچھے لوگ ہیں وہ۔ بلکہ میں تو سوچ رہا تھا کہ آپ کو اورنگزیب صاحب سے بھی ملواؤں گا۔ اورنگزیب صاحب میرے چچا کے بہت اچھے دوست ہیں، اخبار سنڈے ایڈیشن کے لیے خصوصی فیچر لکھتے ہیں۔ میرا خیال تھا وہ ہم دونوں کے لیے فرار کی کہانی پر بڑا زبردست فیچر بنائیں گے، ہم دونوں کی تصویریں اخبار میں چھپیں گی۔ وہ تو تم اکیلے ہی اپنی کہانی سناؤ گے تو اخبار میں فیچر چھپ جائے گا، میری موجودگی ضروری نہیں۔ میں نے قدر رکھائی سے کہا، مجھے اپنی تصویریں اور داستان شجاعت اخبار میں چھپوانے کا زیادہ شوق نہیں تھا۔ بہرحال تم اپنی کہانی اس طرح سنانا جس طرح میں نے کہا ہے، اور مجھے اپنے گھر لے جانے پر اصرار مت کرو۔ دراصل میرے انکار کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر میں تمہارے ساتھ گھر چلا گیا تو لمبا ہی چکر شروع ہو جائے گا، اور جس طرح تمہیں گھر پہنچنے کی جلدی ہے اسی طرح مجھے بھی ایک پل گزارنا مشکل ہو رہا ہے۔ میرے گھر والے بھی جانے کس قدر پریشان ہوں گے، کیا حال ہوگا ان کا، اور پھر مجھے تو تمہیں گھر پہنچانے کے بعد بھی کافی طویل سفر کرنا ہوگا۔ ان سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تمہیں اسی طرح کرنا چاہیے جس طرح میں کہہ رہا ہوں۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ ایک بار پھر اصرار کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اس لیے میں نے جلدی سے کہا، اور اگر تم میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہو تو پھر میں یہیں سے اپنا راستہ الگ کر لیتا ہوں۔ تم خیبر میل سے لاہور چلے جاؤ، میں کوئی اور ٹرین پکڑ لوں گا جس سے مجھے اپنے علاقے کی طرف جانے میں آسانی رہے گی۔ راشد کا منہ اتر گیا، مردہ سی آواز میں بولا، اب اتنی بے رخی اختیار مت کیجیے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو گھر لے جانے پر اصرار نہیں کرتا، لیکن مجھے میرے گھر تک ضرور چھوڑ آئیے۔ تنہا تو مجھ میں اب ایک قدم بھی چلنے کی ہمت نہیں رہی۔ مجھے تو اس تصور سے بھی خوف آ رہا ہے، اگر آپ مجھے اکیلا چھوڑ گئے تو میں شاید ہی گھر پہنچ سکوں۔ وہ درست ہی کہہ رہا تھا، مجھے اس کے انداز پر بے پناہ ترس آیا۔ میرا اسے تنہا رخصت کرنے کا قطعاً ارادہ نہیں تھا، وہ تو میں نے محض اس سے اپنی بات منوانے کے لیے دھمکی دی تھی۔ اس کے بعد ہمارا بیشتر وقت خاموشی ہی میں گزرا۔ راشد نے معصومانہ سے اشتیاق کے تحت میرے بارے میں جاننے کے لیے کئی سوالات کیے، میں نے ان کے جواب گول مول ہی دیے تھے۔ ظاہر ہے میرا اسے اپنے بارے میں سب کچھ بتانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ بالآخر وہ بولا، بعد میں معلوم نہیں یاد رہے یا نہ رہے، آپ اپنا ایڈریس تو لکھ کر مجھے دے دیں، میں جب لاہور سے اپنے گھر کراچی چلا جاؤں گا تو آپ کو خط لکھا کروں گا، کبھی آپ میرے گھر بھی آئیے گا۔ میں اب ممی اور ڈیڈی کو آپ کے متعلق بتاؤں گا تو شاید وہ مجھے ڈانٹیں کہ میں آپ کو ساتھ لے کر کیوں نہیں آیا۔ اس لمحے مجھے احساس ہوا کہ مجھے تو صحیح طور پر اپنا ایڈریس ہی معلوم نہیں تھا۔ آج تک کبھی کسی کو اپنا ایڈریس بتانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی تھی۔ دنیا میں کوئی ایسی ہستی نہیں رہ گئی تھی جو مجھے خط لکھتی۔